جی السلام علیکم معزز سامعین، اردو کے ایک اور نئے موضوع سے آج گفتگو کا آغاز کریں گے۔ آج ہم اردو کے مشہور ترین اور قدیم ترین شعراء میں سے ایک ولی دکنی کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اردو شاعری کی روایت ہو یا دکن میں اردو شاعری کی روایت ہو، ولی دکنی کے ذکر کے بغیر یہ روایت جو ہے وہ ادھوری رہتی ہے۔ اردو شاعری کے بابا آدم کہلائے جانے والے شاعر ولی دکنی ساری عمر اردو شاعری کی روایت کو سجاتے سنوارتے اور ترتیب دیتے رہے اور غزل میں زبان کا بڑی خوبصورتی سے استعمال کرتے رہے، جس کی وجہ سے اور ان گوناگون خوبیوں کی وجہ سے ان کا جو کلام ہے وہ منفرد اور یگانہ ہے۔ ولی دکنی نے اردو غزل کو وہ خوبصورت آہنگ اور اسلوب فراہم کیا جس نے اردو غزل کی تعمیر اور ترقی میں نہایت ہی نمایاں کارنامہ انجام دیا۔ ولی کی شاعری میں ہمیں ایک ہی وقت میں لسانی، جمالیاتی اور تاریخی قسم کے فنی محاسن جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ ان محاسن کے زیر اثر ہی اردو شاعری کے حوالے سے جو ہے شمالی ہند میں جدید شاعری کا رجحان پیدا ہوا، اور ولی کا جو اسلوب تھا وہی اسلوب قابل تقلید ٹھہرا۔ ولی جہاں شاعری کے بابا آدم کہلائے جاتے ہیں، وہاں وہ اردو کے پہلے باقاعدہ غزل گو شاعر بھی ہیں۔ اگرچہ ولی نے بھی اپنی شاعری کا آغاز روایتی رنگ سخن سے کیا تھا، مگر جب وہ دلی آئے اور ان کی ملاقات شاہ سعد اللہ گلشن سے ہوئی تو شاہ سعد اللہ گلشن نے انہیں رنگ سخن میں تبدیلی کا مشورہ دیا، اور ان کے مشورے پہ عمل کر کے انہوں نے نیا لب و لہجہ اور اسلوب جو ہے وہ اختیار کیا۔ ولی کی شاعری کا جو سب سے اہم عنصر ہے وہ ان کا حسن و جمال ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اپنی کتاب ولی سے اقبال تک میں لکھتے ہوئے کہتے ہیں، وہ صرف جمال کا عاشق ہے، اور جمال کسی ایک فرد یا ایک پیکر میں مقید نہیں بلکہ عام ہے۔ وہ بھنورے کی طرح ہر پھول کا شیدائی اور پروانے کی طرح ہر شمع کا متوالا ہے۔ تو ولی حسن کو خوبصورت تجربہ سمجھتے ہیں اور سرمستی و رفتگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کا حسن جو ہے وہ ہمیں محدود نہیں بلکہ لامحدود اور ایک آفاقی سا محسوس ہوتا ہے۔ ولی کائنات کے ہر ذرے میں حسن کی بہار دیکھتے ہیں اور کسی قسم کے غم، دکھ، رنج و الم کا اظہار نہیں کرتے۔ وہ صرف حسن، امید، مسرت، خوشی کے ترانے اور گیت گاتے ہیں۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں، نکل اے دل برا گھر سوں کے وقت بے حجابی ہے، چمن میں چل بہار نسترن ہے ماہتابی کا۔ تو ولی کی کائنات مسکراتی ہوئی کائنات ہے۔ وہ عاشق ہیں اور زندگی کے شیدائی ہیں، زندگی سے پیار کرتے ہیں، اور فطرت سے محبت جو ہے ان کی ایک منفرد جو ہے وہ پہچان ہے۔ ولی کہتے ہیں، صنم تجھ دیدہ و دل میں گزر کر، صنم تجھ دیدہ و دل میں گزر کر، ہوا ہے باغ ہے آب رواں ہے۔ ایک اور جگہ پہ کہتے ہیں، نہ جاؤں صحن گلشن میں کہ خوش آتا نہیں مجھ کو، بغیر از ماہ روح ہرگز تماشا ماہتابی کا۔ تو ولی حسن اور عشق کے معاملات کو جب دیکھتے ہیں تو وہ دل کی آنکھ سے زیادہ جو ہے وہ اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ وہ اپنے جذبات، معاملات اور احساسات کا ذکر کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ وہ صرف ظاہر بینی تک محدود رہتے ہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اپنی کتاب ولی سے اقبال تک میں کہتے ہیں، حسن و عشق کے موضوع پر بھی ولی کو ہم ظاہر پرست دیکھتے ہیں۔ ولی کا عشق دل سے زیادہ آنکھ سے متعلق ہے۔ ولی دکنی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ وہ محبوب کے سراپے کا ذکر کرتے ہیں، اس کی سراپا نگاری کرتے ہیں، اس کے حسن کا تذکرہ کرتے ہیں، مگر اس تذکرے کے دوران وہ اس کو مؤنث کے صیغے میں نہیں بلکہ مذکر کے صیغے میں استعمال کرتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ بھی امرد پرستی کا شکار تھے۔ تو ولی کہتے ہیں، ہزاروں لاکھ خوباں میں سجن میرا چلے یوں کر، ستاروں میں چلے جوں ماہتاب آہستہ آہستہ۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، گل ہوئے غرق آب شبنم میں، دیکھ اس صاحب حیا کی ادا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، وہ ہے گلزار آبرو کا گل، حق نے جس کو دیے حیا کے نین۔ تو ان اشعار کو دیکھ کے اور پڑھ کے ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ولی کا کوئی ایک حقیقی محبوب تھا جس کے حسن و عشق کے قصیدے وہ ساری زندگی بیان کرتے رہے، مگر ڈاکٹر سید عبداللہ جو ہے وہ اپنی کتاب میں اس نظریے کے قائل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔
ان کے خیال میں ولی کا کوئی ایک محبوب نہیں تھا، بلکہ ہر خوبصورت چہرہ اور ہر پری پیکر اس کا محبوب تھا۔ یعنی ولی کے محبوب جو ہے وہ صرف خیالی اور فرضی قسم کے تھے، وہ ہر خوبصورت شے میں جو ہے وہ اپنا محبوب ڈھونڈ لیتے تھے، اور ہر پری پیکر اور حسین چہرہ جو ہے وہ اس کا محبوب تھا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ولی کی شاعری میں ہمیں کسی خاص فکر اور فلسفے کا جو ہے وہ شائبہ نہیں ہوتا۔ وہ زندگی کے درد، غم، الم، دکھ کو بیان نہیں کرتے، وہ حالات زمانہ کا رونا نہیں روتے، وہ تنگی دوران کی شکایت نہیں کرتے، وہ صرف زندگی کے حسن کے قصیدہ خواں ہیں۔ جہاں وہ محبوب کی سراپا نگاری کرتے ہیں، وہاں ان کا ذہن خود بخود فطرت اور نیچر کے حسن کے جلوے بھی دکھانے لگتا ہے۔ اور پھر ولی کہتے ہیں، تیرے مکھ کے چمن کے دیکھنے سوں مجھے فردوس رضواں یاد آوے، جو میرے حال کی گردش کو دیکھے اسے گردہ پہ گرداں یاد آوے، موج دریا کو دیکھنے مت جا، دیکھ تو زلف عنبری کی ادا۔ ولی نے اپنی شاعری میں جس خوبصورتی سے محبوب کی سراپا نگاری کی، اس کی خوبصورت تصویر کشی کی، اس کے جمالی حسن کو اور جسمانی اعضاء کو، تناسب کو بیان کیا، اسے دیکھ کے لگتا ہے کہ ولی جو ہے اردو کے سب سے بڑے سراپا نگار تھے۔ ولی کی شاعری کا ایک نہایت نمایاں اور منفرد وصف یہ ہے کہ وہ محبوب کے حسن بیان کرنے کی خاطر بڑی نادر اور خوبصورت تشبیہات کا بھی استعمال کرتے ہیں، اور انسانی حسن کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی وضاحت کرنے کے لیے مظاہر فطرت سے تشبیہات جو ہے وہ مستعار لیتے ہیں۔ ایک جگہ پہ کہتے ہیں، تو سرسوں قدم تلک جھلک میں گویا ہے قصیدہ انوری کا، دیکھنا ہر صبح تجھ رخسار کا ہے مطالعہ مطلع الانوار کا، تجھ لب کی صفت لال و بدخشاں سو کہوں گا، جادو ہے تیرے نین سو غزالاں سو کہوں گا۔ ڈاکٹر سید عبداللہ اپنی کتاب ولی سے اقبال تک میں کہتے ہیں، ولی حسن مجازی کے شاید سب سے بڑے اور سراپائے محبوب کے بہت بڑے قصیدہ خواں ہیں۔ تو ولی کے ہاں ہمیں کہیں کہیں پہ سوز و گداز بھی ملتا ہے، مگر وہ میر تقی میر کی مانند جو ہے وہ عشق کے اور ہجر کے جو ہے وہ نوحے نہیں پڑھتے، تنگی زمانہ کا ذکر نہیں کرتے، اور کہتے ہیں، نہ ہوئے اسے جگ میں ہرگز قرار، جسے عشق کی بے قراری لگے۔ تو ولی کی غزلوں میں ہمیں بڑی اور چھوٹی ہر قسم کی بحریں جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، جس میں ہمیں ایک موسیقی، ایک آہنگ اور غنائیت کا احساس بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں، یاد کرنا ہر گھڑی اس یار کا، ہے وظیفہ مجھ دل بیمار کا۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، شغل بہتر ہے عشق بازی کا، کیا حقیقی ہو کیا مجازی کا۔ تو ولی کی تعریف میں ناقدین جو کچھ بھی کہیں، لیکن خدائے سخن میر تقی میر کا صرف ایک شعر اگر ان کی تعریف میں رکھا جائے کہ خدائے سخن ولی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو شاید ان کا مقام و مرتبے کا اندازہ کرنا مشکل نہ ہوگا۔ میر تقی میر کہتے ہیں، خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا۔ تو خدائے سخن میر تقی میر ولی دکنی کو اپنا ادبی معشوق قرار دے چکے ہیں، تو کسی اور ناقد کی بات کا ذکر کرنا جو ہے اتنا زیادہ کارگر ثابت نہ ہوگا۔ شکریہ۔